بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ شوکت ترین سابق وزیر خزانہ کی گرفتاری کے حوالے سے اعلان تو کر دیا کہ جی ہم نے گرفتاری کی اجازت دے دی ایف آئی اے کو، ایف آئی اے نے بڑی تحقیق کر لی ہے، بڑا کچھ کر لیا ہے، لیکن حیران کن طور پر یہ سب کچھ رانا ثناء اللہ کے اور نون لیگ کے پی ڈی ایم کے گلے پڑنے والا ہے۔ وہ کس طرح سے، یہی سب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ایک چیز جو اس سب سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ارشد شریف شہید کیس، وہاں پر 5 رکنی سپریم کورٹ کا بینچ جو ریمارکس دے رہا ہے وہ رانا ثناء اللہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ شوکت ترین صاحب کا جو کیس ہے اس میں بھی دیکھیے جو ریکارڈنگ والا معاملہ ہے، یہ بنیاد ہے کہ جی انہوں نے فون کالز کی اور آئی ایم ایف کی توہین کر دی کہ کہہ دیا جو سرپلس پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بجٹ میں ہوگا وہ ہم نے وفاق کو نہیں دینا، یہ کیوں کہہ دیا، اس پر بغاوت کا مقدمہ ہے۔ اب یہ ریکارڈنگ جو ہے اصل یہ مسئلہ بننے جا رہی ہے، یہ اب رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا، پی ڈی ایم کے لیے بھی اور نون لیگ کے لیے بھی۔ اب ایک اور کھلاڑی جو میدان میں اتارا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے، وہ بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ تو 3 طرح سے گھر چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ آج جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ جناب ہم شوکت ترین کے خلاف تو بڑے ثبوت ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان کو تو ہم نے گرفتار کرنا ہے، اور پھر عمران خان کے خلاف ہم بہت کام کر رہے ہیں اور جلد ہی ہم عمران خان کی گرفتاری تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اب اصل میں بہت سے مقصد ہیں، ڈرانا، خوفزدہ کرنا، بغاوت، لیکن ایک سب یہ کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ عمران خان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ آپ اگر جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں، چاہے شہباز گل ہوں، اعظم سواتی ہوں، فواد چودھری ہوں، شیخ رشید ہوں، دیگر لوگ، سب کا آپ دیکھیں گے تو وہ یہی کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کے جی کوئی تفتیش نہیں ہو رہی، یہ کہتے ہیں جی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو، کوئی تفتیش نہیں ہو رہی۔ شہباز گل سے پوچھتے ہیں کون آتا تھا، کون جاتا تھا، کس سے فون کرتے تھے، کس سے رابطے میں تھے، یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ جی کوئی ایسا بیان آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم عمران خان کو کہیں جی شوکت ترین نے بتا دیا ہے کہ جی شوکت ترین کہہ رہا ہے کہ سب عمران خان کے کہنے پہ میں نے کیا، لہٰذا اس کو پکڑ لیا۔ اعظم سواتی ہے جی یہ کس کے کہنے پر کیا، ہمیں وہ دیکھنا ہے، ہمیں وہ ڈیٹا چاہیے۔ فواد چودھری کے جی ہمیں اس کا ڈیٹا چاہیے، ہمیں فون چاہیے، فلاں چاہیے کہ دیکھنے جی عمران خان کے کہنے پہ کیا۔ یہ ساری گیم ہو رہی ہے، مگر شوکت ترین صاحب کی ریکارڈنگ کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اب جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، جب ہو سکتا ہے یہ عدالت میں لے جائے ہی نہ، یہ صرف ڈرانے تک رکھیں اور اس سے پہلے کچھ ہو جائے کہ جی اس طرف اتنی ڈریل میں نہ جائیں، ورنہ عدالت میں کیونکہ یہ آڈیو ریکارڈنگ ہے، پہلے تو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ آڈیو ریکارڈنگ کی کس نے، چونکہ یہ آڈیو اس طرح سے ریکارڈ کرنا یہ قانوناً جرم ہے، آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ دوسرا، اگر یہ ریکارڈنگ حکومت نے کی ہے تو پھنستی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی نے کی ہے اور حکومت تک پہنچائی ہے تب بھی بتانا پڑے گا، اور اسی بنیاد پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف چارج بن چکا ہے، مطلب کہ جی ان کی ریکارڈنگ یا یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں، یعنی یہ سابقہ حکومتوں میں یہ باقاعدہ چارج رہا ہے کہ جی یہ ریکارڈ کرنا، پرائیویسی بریچ کرنا، تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ بننے جا رہا ہے اگر یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو۔ پھر آپ دیکھیں جو کرائیٹیریا ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے اس آڈیو کو، وہ بڑا سخت ہے، اور جب آپ نے یہ چیز ثابت کریں جی شوکت ترین ہے، یہ بات کر رہے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ بغاوت ہے کیونکہ یہ مشکل میں ڈال رہے تھے آئی ایم ایف ڈیل کو، تو آپ کو ایک ایک چیز کس نے ریکارڈنگ کی ہے، کس مقصد کے لیے کی ہے، آپ کے پاس پہنچی کیسے، وہ ریکارڈنگ کرنے والا عدالت میں ہے، وہ اس کو اتھینٹیکیٹ کرے، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو وہ سب لوگ تو پھر ایکسپوز ہوں گے۔ اب اصل مقصد یہ ہے کہ ایک تو شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ ایکسپوز کر رہے تھے حکومت کو، پھر شوکت ترین صاحب کو یہ تک کہا گیا، آپ جانتے ہیں مختلف میٹنگز ہوئیں، شبر زیدی صاحب اس کے گواہ ہیں، تو اس میں شوکت ترین کو بھی بلایا گیا کہ جناب معیشت کو نکال لیں اس بھمر سے، تو شوکت ترین صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے ہم بالکل ہیلپ کریں گے، ہم بالکل ساتھ بیٹھیں گے، لیکن پہلے آپ اس حکومت کو چلتا کریں۔ اب یہ بھی وجہ ہے، حکومت بکراٹ کا شکار ہے کہ جی یہ کیوں شرط لگا دی شوکت ترین نے کہ حل ہم کر لیں گے، ہم معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن پہلے اس حکومت کو جانے دیں، ہم کیوں ان کو مشورے دیں یا ان کو اس بھنور سے ہم کیوں نکلنے دیں، تو یہ جو ہے ہم نے ان کی نہیں مدد کرنی، پہلے ان کو چھٹی کریں۔ یہ بھی ایک شوکت ترین نے جو کہا نا، یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بنا۔ اب آ جائیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب جو مریم صاحبہ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور نواز شریف صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وزیر داخلہ ہو، فل پروٹوکول دینا ہے، 20 سے 40 گاڑیاں ہر وقت ساتھ رہنا، کیونکہ دیگر تو سینئر لیڈرشپ میں کوئی آ نہیں رہا، تو آپ نے ساتھ ضرور آنا ہے، آپ نے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنا حلقہ ہی فارغ ہو گیا ہے۔
ایک تو ان دونوں نے مل کر، عابد شیر علی نے اور رانا ثناء اللہ، جو آج سے پہلے ہمیشہ ایک دوسرے کے مخالف رہے، مل کر الیکشن لڑا عمران خان کے خلاف، اور شاید 1000-2000 کی لیڈ سے فرق بھی وہاں سے جیتے تھے. تو عمران خان نے ان کو بدترین شکست دی. اب فیصلہ آباد میں ہی، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب پنجاب کے صدر ہیں، نون لیگ پنجاب کے صدر ہیں، لیکن فیصلہ آباد میں تو سمجھے نا، چاہے پولیس ہے، دیگر ہے، وہ تو بالکل انہوں نے ہر چیز، پورا حلقہ اپنے انڈر رکھا ہوا ہے. وہاں پر صاحبزادہ حامد رضا کو کہا جا رہا ہے جی تحریک انصاف ٹکٹ دینے جا رہی ہے. صاحبزادہ حامد رضا ایک تو بہت دبنگ ہیں، بہت آپ سمجھیں کہ سخت جملے بولتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر بالکل خوفزدہ نہیں ہوتے. ابھی ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، بغاوت کا، غداری کا، اداروں کے خلاف بات کرنے کا، تو وہ باز تو آتے نہیں ہیں. اور ان کے والد یہ نون لیگ کے ساتھ رہے، یعنی نون لیگ کا بھی ٹکٹ اور ووٹر وہ ان کی طرف ہے. تو صاحبزادہ حامد رضا جو ہے اب عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. ان کو وہاں سے فیصلہ آباد سے کھڑا کیا جا رہا ہے راجہ ریاض کے مقابلے میں، کہ راجہ ریاض ظاہر ہے اب تحریک انصاف سے کہاں ہوں گے، تو نون لیگ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ٹکٹ کا. تو اب وہاں پر بھی رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک بڑے تگڑے کھلاڑی کا سامنا ہوگا، اور ان کو اب فیصلہ آباد سے بھی صفایا نظر آئے گا نون لیگ کا ہوتا ہوا. تو اس سے ان کی ساکھ بڑی متاثر ہوگی. وہ رانا ثناء اللہ جن کو مریم صاحبہ دہشت کے علامت کے طور پر دکھانا چاہتی ہیں، وہ اب خود اس وقت مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ خود اب کیا کریں گے، ان کے تو اپنے فیصلہ آباد حلقے میں ہی ان کے لیے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں. اب آ جائیے ارشد شریف شہید کیس پر. اس کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس دیکھیے، دیگر ججز کے ریمارکس دیکھیے، وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں، گھنٹیاں بجا رہے ہیں. میں آپ کے سامنے چند ریمارکس رکھ رہا ہوں. ایک تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ جو رپورٹ پیش کی گئی، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی یہ تو رپورٹ ناکافی ہے، 1 مہینے کا وقت دیا ہے کہ آپ مکمل رپورٹ جو ہے پیش کریں ارشد شریف شہید کے حوالے سے. اس میں جناب چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں اس کیس سے متعلق غلطیاں کی گئی ہیں اس کیس سے متعلق. یہ ان کے ریمارکس ہیں. اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ارشد شریف شہید کی شہادت کو سونے کی سمگلنگ سے اور دیگر معاملات سے، غیر قانونی معاملات سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. جی وہاں یہ بھی ہو رہا تھا، وہ بھی ہو رہا تھا، وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. یعنی ان کی پرسنالٹی کو، ان کے کردار کو مشکوک کیا. اب ظاہر ہے انہوں نے کرنا تھا. جب مریم صاحبہ نے جب ان کی باڈی آ رہی تھی پاکستان ارشد شریف شہید کی، تو ان کی تصویر کے ساتھ طنز کیا کہ دیکھو یہ کیا ہے، فلاں ہے، اور اس طرح، اور پورا پاکستان غم و غصے میں آ گیا. اور مریم صاحبہ نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا اور ڈیلیٹ نہیں کی وہ تصویر. آخر کافی دیر کے بعد جب نون لیگ سے آوازیں اٹھیں کہ یہ اتنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو رہا ہے آپ کو ڈیفینڈ کرنا، پھر آخرکار انہوں نے وہ ڈیلیٹ کی وہ ٹویٹ. مگر لوگوں کا غم و غصہ نہ کم ہوا، نہ لوگ بھولے ہیں ارشد شریف شہید کو. جس طرح کا ان کا جنازہ ہوا، آپ دیکھیے پاکستان کی، اسلام آباد کی تاریخ میں آپ کو اس طرح سے جنازہ نہیں ملے گا کسی صحافی کا. لوگ آج بھی روتے ہیں، آج بھی لوگ روتے ہیں ان کے لیے. پھر اس کے بعد ان کی بیوہ، آپ دیکھیے جویرہ صاحبہ کے ساتھ جس طرح سے جو ٹرینڈز ان کے خلاف بنائے گئے، مریم صاحبہ ان لوگوں کو فالو کرتی ہیں اور پتہ لگ رہا ہے کہ وہ نون لیگ کی طرف سے ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑا شرمناک ہے. تو وہ سب ان کے کھاتے میں آ رہا ہے. ان کے خلاف وہ ایک چارج شیٹ بن رہی ہے. 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ کا سو موٹو ہے، اس میں یہ سماعت ہو رہی ہے. اب اس میں کہا گیا کہ ایک تو جناب اس میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ جی اب تک کے درمیان آپ کے اور جو بھی تعاون ہوا ہے کینیا کے درمیان اس کا تو بتائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کینیا میں قتل کی جائے وقوع پر اسپیشل جے آئی ٹی کو کیوں جانے نہیں دیا گیا. سب سے اہم مجھے جو ریمارکس لگے ہیں وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے. انہوں نے 3 بڑی بنیادی باتیں کہی ہیں کہ ارشد شریف قتل کے 3 زاویے ہیں. کہ ارشد شریف کو پاکستان سے بھاگنے پر کس نے مجبور کیا. ایک، کیا تحقیقات ہوئی کہ ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کس نے درج کرائے. اب یہ وزیر داخلہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ سب دیکھے. رانا ثناء اللہ ان کے انڈر یہ سارے مقدمات درج ہوتے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے ارشد شریف کو ملک سے جانا پڑتا ہے، اور پھر رانا ثناء اللہ کیا کیا اس کی توجیہات کرتے ہیں. اب یہ کیوں مقدمے درج کیے گئے، کون لوگ تھے، یہ سب یعنی یہ جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، جتنے محکمے ہیں جو اس سب میں انوالو ہیں، وہ براہ راست رانا ثناء اللہ کے انڈر آتے ہیں. تو رانا ثناء اللہ کو اس میں تفتیش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب دیکھیے پھر یہ سوال آتا ہے کہ جناب کیا پتہ لگایا گیا کہ ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے. پھر
جب تمام کڑیاں جڑیں گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف سے جان کون چھڑوانا چاہتا تھا۔ اب یہ تین آپ دیکھ لیجئے بڑے اہم ہیں۔ ایک یہ کہ کس نے ان کو بھاگنے پر مجبور کیا، دوسرا پتہ لگائیں کس نے مقدمہ درج کروائے، اور پھر ان کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک سے جانے میں مجبور ہوئے۔ تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف ہی ساری چیزیں جا رہی ہیں، ان کو یہ سب بتانا پڑے گا، اس کا پتہ کرنا پڑے گا۔ پھر ارشد شریف کے موبائل اور دیگر سامان کہاں ہیں، یہ سوال ریمارکس میں سامنے آیا۔ موبائل اور آئی پیڈ کینیا کی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں، جے آئی ٹی نے یہ کہا، سربراہ نے کہا، جبکہ ان کا باقی سامان موصول ہو چکا ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ کیا جے آئی ٹی کے ارکان کہاں ہیں، جنہوں کا 3 ارکان یہاں موجود ہیں۔ اچھا، چیف جسٹس پاکستان ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں، ارشد شریف قتل کیس میں کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، مکمل رپورٹ دیں، کینیا میں وکیل کریں اور قانونی حقوق کی معلومات لیں، جو کرنا ہے کریں لیکن حقائق تک پہنچیں۔ اب یہ جان نہیں چھوٹنے والی، اب رانا ثناء اللہ صاحب کو اس میں بڑا کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اب تک یو این کو انوالو کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہاں پر، حالانکہ یو این کو آپ اقوام متحدہ کو انوالو کر سکیں، ہمارا ایک اتنا عظیم، اتنا بڑا صحافی، اتنا بڑا نام جس کے لیے پوری قوم دکھی ہوئی، اتنا بڑا ان کا جنازہ، اس کے لیے اقوام متحدہ سے کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیوں یہ نہیں کہہ رہے؟ کیا دال میں کچھ کالا ہے؟ خود پھنسیں گے، خود مشکل میں آئیں گے۔ تو جناب یہ صورتحال ہے کہ چاہے وہ شوکت ترین صاحب کے خلاف مقدمہ ہے، چاہے یہ جو ارشد شریف شہید کا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، یہ سب، اور پھر تیسرا جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پر صاحبزادہ حامد رضا کا تحریک انصاف کی ٹکٹ پر سامنے آنا فیصل آباد میں رانا ثناء کے حلقے میں، یہ 3 طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب گھر چکے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔